نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه، جو دین ابراہیم سے انحراف کرتا ہے وہ صرف اپنے آپ کو بے وقوف بناتا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کیا اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں میں ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے اسے کہا تسلیم ہو جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو فرمانے لگے میں کائنات کے پروردگار کے سامنے تسلیم ہوا۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو بھی اسی کی وصیت کی۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا ہے، مرنا تو صرف مسلمان ہی مرنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، کہنے لگے ہم عبادت کریں گے اپنے معبود کی، یعنی اپنے باپ داداؤں کے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کی معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے تابعدار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ، یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی ہے، اس کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے عمل کیا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں کچھ بھی سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور کہتے ہیں یہودی یا عیسائی ہو جاؤ۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی آپ اعلان فرما دیں بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین پر ہیں جو یکسو ہو کر اللہ کے ماننے والے تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، آپ فرما دیں ہم اللہ پر ایمان لائے۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا یعنی قرآن کریم۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب پہ اتارا گیا۔ والاسباط، اور ان کی اولاد پر۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیگر انبیاء اپنے رب کی طرف سے دیے گئے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے۔ ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی اللہ کے تابعدار ہیں۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر یہ ایمان اس طرح لے آئیں جس طرح کہ تم نے مانا ہے تو انہیں ہدایت ملے گی۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ منہ پھیر لے تو یقیناً یہ بدبختی میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، انہیں اللہ کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سنتا جانتا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔
قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، فرما دیجیے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے عمل ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمل تمہارے لیے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے مخلصین لہ الدین ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اور ان کی اولادیں کانوا ھودا او نصارا، یہودی یا عیسائی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، آپ فرما دیں کیا تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی کو چھپائے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کیا اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کیا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اے مسلمانوں تم سے جو یہ کافر اعمال کر رہے ہیں اس کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ چار قومیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا مانتی ہیں، بڑا مانتی ہیں۔ چاروں کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم ہمارا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں ابراہیم اس کا ہے جس کے نظریات ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ دعویٰ کرنے والے نمبر 1 یہودی ہیں، نمبر 2 عیسائی ہیں، نمبر 3 مشرک ہیں، اور نمبر 4 مسلمان ہیں۔ چار قومیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ابراہیم ہمارے بڑے ہیں، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ قرآن کریم نے فیصلہ کر دیا کہ ابراہیم نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ مشرک ہیں، ابراہیم مسلم ہے۔ ابراہیم خود بھی مسلم ہے، ابراہیم کے ماننے والے بھی مسلمان ہیں۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تھوڑی سی ہسٹری کہ فرمایا کہ اس شخص سے بڑا بیوقوف کون ہے جو دین ابراہیم سے منہ پھیرتا ہے۔ ابراہیم تو وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں منتخب کیا اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں اٹھائے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیسے اللہ نے منتخب کیا؟ ابراہیم نے اپنے مال کی، جان کی، عزت کی، وقت کی ساری قربانی اللہ کے لیے دے دی۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ ابراہیم نے تو اپنی ذات کی اللہ کی توحید میں ایسی نفی کر دی کہ اس کے لو لو سے یہی آواز آتی تھی کہ تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شروع سے ہی وہ مومن تھا، شروع سے ہی وہ ہمارا ماننے والا تھا۔ پھر بھی ہم نے اسے کہا کہ اے ابراہیم اسلم، تو تسلیم ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تسلیم ہونا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو دوسرے کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ جیسے فوجیں سرنڈر ہوتی ہیں نا دشمن کے مقابلے میں، وہ اپنا اسلحہ بھی ان کو دیتے ہیں، ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں، پھر جو دشمن ان سے سلوک کرے اسے کہتے ہیں سر تسلیم ہونا، سر خم تسلیم ہونا، یعنی سر جھکا ہوا ہوتا ہے اسے خم کہتے ہیں، جھکانے کو خم کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے فرمایا اسلم،
ہمارے سامنے سرنڈر ہو جا. مانتا ہے؟ ہاں، دل و جان سے. اللہ جو تیرا حکم ہوگا ابراہیم اس سے انحراف نہیں کرے گا. جو تیرا حکم ہوگا، جو دیکھ لے. ہاں دیکھ لیا، اچھی طرح دیکھ لے. دیکھ لیا جی. کہا چل پھر ابے کے گھر میں جو بوتا ہے نا اس سے بات شروع کر. حضرت نے وہاں سے بات شروع کر دی. ایک دن ابا جی بیمار ہو گئے اور کہا کہ بیٹے آج ایسے کرو، یہ رب بیچ کر، سبحان اللہ، رب بھی ایسے ہیں جنہیں بیچا جاتا ہے. رب بیچ کر گھر کی دال روٹی چلتی ہے، تو ایسے کر ان کو بیچا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ٹوکڑا ابراہیم کے سر پہ رکھ دیا، تو ایک رسی بھی دے دی اوپر ٹوکرے کو باندھنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دور گئے تو کہنے لگے بھائی مانو تمہارا تو وزن بڑا ہے، تمہارا تو وزن بڑا ہے. ان کو رسی سے باندھ کے نا کچھ پیچھے لگا لیے، کچھ سر پہ رکھ لیے. اور اب کہتے ہیں جس نے اپنا بیڑا غرق کرانا ہے نا یہ لے لو. ہیں کچھ بھی نہیں، میرے ابے نے میرے سامنے بنائے ہیں، ان کو رنگ شنگ کیا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ تمہاری بگڑی بنانے والے ہیں، تمہارا سب کچھ کرنے والے ہیں. ہیں کچھ بھی نہیں. ہیں تو سارا دن یہی آواز لگائی، اور کسی نے کیا لینا تھا؟ کوئی ایسے سودا لیتا ہے؟ سچ بولا ابراہیم نے. وہ جیسے ایک پنجابی کے شاعر کہتے ہیں نا، گلی گلی وچ ہوکا دیوے ابراہیم نمانا، لے لو ٹھاکر جس نے جہنم جانا. تو کسی نے سودا ہی نہیں دیا. شام کو ابے نے پوچھا یہ کیا کر، ان کا حال کیا ہے؟ ابا یہ بھاری بڑے تھے، اٹھائے جاتے نہیں تھے، تو میں نے کچھ رسیوں سے باندھ لیے، بس وہ میں بھی چلا آیا، یہ بھی میرے ساتھ ساتھ چلے آئے، اس لیے کہ تھوڑی بہت ہی پالش ان کی اتر گئی ہے. اس نے سوٹی اٹھا لی، مارنا شروع کر دیا. اس نے کہا تو میری فیکٹری کا بیڑا غرق کرے گا. تیرے جیسا آدمی تو اس قابل ہے کہ اس کو ہم کاروبار سپرد کریں اس کے. لئن لم، قرآن نے نوٹ کیا ہے، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا. نہیں باز آیا ابراہیم، اس نے گھر سے نکال دیا. کہا نکل جا، دوڑ جا. فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، میں تم سب کو چھوڑتا ہوں، میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ہے جب سے کہا جو کہے گا مانوں گا. ماں بھی چھوڑ دی، باپ بھی چھوڑ دیا جی. پھر قبیلے سے مناظرہ ہوا، ستارہ پرستوں سے، چاند پرستوں سے، سورج پرستوں سے، تو ان کو بھی شکست دی. پھر انہوں نے بلکہ ان کو چھوڑ دیا. پھر نمرود کے دربار میں چلے گئے، اس سے مناظرہ کیا. کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا اللہ تو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو رب ہے تو مغرب سے لے کے آ. فبہت الذی کفر، لاجواب ہو گیا، جواب نہیں آیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. وہ بھی لاجواب ہو گیا. یہ مناظرہ جیت گیا ہے. اس کے بعد قوم کا میلہ آیا. بادشاہ سے ٹکر لینا کوئی آسان کام ہے؟ سمجھدار آدمی تو اس دور کا علاقے کے ایس ایچ او سے ٹکر نہیں لیتا. حضرت ابراہیم نے تو ٹکر لی ہے بادشاہ سے. بادشاہ بھی وہ جو اس قوم کا رب تھا. اللہ اکبر. یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ کا نبی اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. اللہ کا نبی اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اور یہی اصل مسلمان کا وتیرہ بھی یہ ہے کہ وہ حق کی بات کرتا ہے. تیر، تلوار، بندوق، بم، میزائل، ملک سے نکالنے جانا، قید و بند کی صعوبتیں، مقدمات، وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتا جو اصل ابراہیمی ہے. آپ تو ایسے آدمی کو حسینی کہتے ہو نا، حسینی خود ابراہیمی ہے.
حسین خود کیا ہے؟ ابراہیم ہے، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ابراہیم کی طریقے پہ چلنے والے ہیں، ملت ابیکم ابراہیم۔ سرکار دو عالم نے طریقہ ابراہیم سے سیکھا، حسین نے طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، نبی کی جماعت نے طریقہ حضور سے سیکھا ہے، ڈٹ جانے کا طریقہ۔ اور حضور نے کس سے سیکھا ہے؟ اپنے دادا ابراہیم سے سیکھا ہے۔ اللہ اکبر، ڈٹ گئے۔ قوم کا میلہ ہے، ان کا چھاڑی یار ابراہیم ہر وقت لڑتا رہتا ہے ہمارے ساتھ، چلو آ چلیں، اور بڑی سرکسیں آئی ہیں، بڑے ناچ گانے والے لوگ آئے ہیں، چلتے ہیں، تیرا بھی دل بہل جائے گا، ہاں؟ جیسے آج ہم لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو یار شغل ہی صحیح۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میرا مزاج نہیں مانتا، میرا مزاج نہیں مانتا۔ اور اس جانے والے کو یہ کہا کہ جس چیز کو میرا مزاج مانتا ہے نا، وہ تمہارے جانے کے بعد میں اس کا کچھ نہ کچھ کروں گا۔ اشارہ دے دیا۔ پھر یہ تو سارے ادھر گئے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام ربواڑے میں داخل ہو گئے اور ساری توڑ پھوڑ کر کے ربوں کے بڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ پھر انہوں نے کہا، نورو نے کہا جب میلہ ختم ہوا، چلو ربوں کو سلامی کر کے پھر جانا ہے، سلام پیش کرنا ہے ربوں کو۔ وہ جب اندر داخل ہوئے تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے سلام کیا پیش کرنا تھا، وہ پہلے سلامی میں پڑے ہوئے تھے، ٹکڑے ہوئے پڑے تھے۔ وہ غصے میں آیا، کہنے لگا کہ یہ کس نے کی ہے حرکت، یہ کس کی حرکت ہے؟ ایک نوجوان کہنے لگا جی جان کی امان پاؤں تو میں بتاؤں؟ اس نے ہاں ہاں ضرور کہا کہ یقال لہو ابراہیم، 17واں پارہ ہے، یقال لہو ابراہیم، سورہ انبیاء۔ ابراہیم کا کام لگتا ہے، وہی کر سکتا ہے۔ سیکورٹی بھیجی، پولیس بھیجی، گرفتار کرا لیا۔ جب آئے تو کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم یہ تو نے ہمارے ربوں کا بیڑا غرق کیا۔ وہ کہنے لگا کمال ہے، اب ابراہیم یہ کہے کہ میں نے نہیں کیا تو نبوت گئی، اگر یہ کہے کہ میں نے کیا ہے تو جان گئی۔ اب دیکھو اللہ نے کیسا دماغ دیا ہے پیغمبر کو کہ نبوت بھی بچاتا ہے، جان بھی بچاتا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتا، بولتا بھی سچ ہے، جان بھی بچتی ہے، نبوت بھی بچتی ہے، اور ظالم قوم کو ابراہیم کے کہے ہوئے کا جواب بھی نہیں آتا۔ کہا فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کلاڑا تو بڑے اعلیٰ حضرت کے موڈے پہ رکھا ہوا ہے جو سارے بتوں کا اعلیٰ شخصیت ہے، تو اس سے پوچھو، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، جس کی ٹانگ کٹی ہے اس سے پوچھو نا کس نے کاٹی ہے، جس کی پسلی ٹوٹی ہے اس سے پوچھو کس نے پسلی توڑی ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ساری قوم متفقہ طور پہ کہنے لگی قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تجھے تو پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، پتہ ہے تجھے؟ کہا مجھے تو اور بھی پتہ ہے۔ اور کیا پتہ ہے؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، سورہ مریم ہے 16واں پارہ۔ مجھے تو یہ بھی پتہ ہے یہ وہ سنتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، ایک رتی کے برابر کسی کے کام آنے والے بھی نہیں۔ جب انہوں نے یہ سارا کچھ سنا ابراہیم سے، قرآن کہتا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم، ان کی گردنیں نیچی ہو گئی، ان کو ابراہیم کی باتوں کا جواب نہیں آیا۔ پھر فیصلہ کیا اس کو جلا دو، پھر اللہ نے جلنے نہیں دیا۔ پھر اللہ نے، یہ ہے ابراہیم جو توحید میں یعنی فنا فی اللہ ہے، فنا فی اللہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ والا کہتا ہے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ تو یہ بہت آگے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام تک سب میں وصیت یہی چلی ہے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا اللہ نے تمہارے لیے ابراہیم کے دین کو چن لیا ہے، تمہارے دادے کے دین کو، مرنا تو مسلمان مرنا۔ فرمایا کہ پیارے محبوب جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تو بیٹے سارے پاس بیٹھے تھے، 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں کے 12 قبیلے تھے، سب بیٹھے ہیں۔ کہا کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے رب کی
یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، جس کو اپنا رب مانتے تھے اس کی کریں گے، جو ایک ہی ہے اسی کے ہم تابعدار ہیں۔ فرمایا یہ جماعت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کیا۔ آگے فرمایا کہ یہ بدبخت کہتے ہیں یہودی اور عیسائی کہ یہودی اور عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ میں نہیں، نبی اعلان کر دو جو ابراہیم کے دین پر ہے، اور ابراہیم مخلص موحد تھے، اللہ کے ہو رہے تھے، وہ مشرک بھی نہیں تھے، تو ہدایت وہی پائے گا جو نظریات ابراہیم کے رکھتا ہو۔ میں ان سے کہو ہم اللہ پر ایمان لائے جو ہماری طرف قرآن اتارا گیا، اس پہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب پہ جو اتارا گیا، جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، جو اور نبی اپنے رب سے صحیفے لے کے آئے، سب کو ہم مانتے ہیں، ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم سب کے ماننے والے ہیں۔ پھر اگر یہ ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لے آئے ہو، پھر تو یہ ہدایت پر ہے، اگر یہ تفریق کریں تو پھر منہ پھیر لیں تو بدبخت ہے۔ ان کے لیے اللہ کافی، اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اب عیسائیوں کے ایک رسم ہے کہ جو عیسائی ہوتا ہے یا بچہ ان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کو ایک رنگ میں رکھتے ہیں جو زرد رنگ سا ہوتا ہے، پانی میں ڈال کے نا رنگ، اس کو نہلاتے ہیں، غسل دیتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں اس کو بپتسمہ کہتے ہیں۔ اس کو عربی میں استباغ کہتے ہیں، استباغ یعنی رنگنا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ گناہوں سے پاک ہو گیا۔ یہ بچہ، ان کا نظریہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اگر اس رنگ میں رنگا نہ جائے تو وہ گناہگار کا گناہگار ہی رہتا ہے۔ ہر بچہ گناہگار پیدا ہوتا ہے، اور اس رنگ میں اس کو جب غسل دیا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ غسل تو اس کو ویسے دیا جاتا ہے نظافت کے لیے، ورنہ بلوغت تک کی جو عمر ہے اس سے بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور اس کے جتنے نیک اعمال ہیں اس کے والدین کے کھاتے میں لکھے جاتے ہیں۔ بلوغت کے بعد اس کے اعمال شروع ہوتے ہیں۔ اسلام کا یہ نظریہ ہے۔ بلکہ اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ اتنا معصوم ہوتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو حاجی حج کرتا ہے صحیح عقیدے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ حج مکمل ہونے کے بعد ایسے آدمی، ایسے حاجی کو کہتا ہے تو نے میری رضا کے لیے صحیح عقیدے کے ساتھ، صحیح کمائی کے ساتھ حج کیا ہے، آج ہم نے تجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جیسے تو آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ تو فرشتوں سے بڑھ کر معصوم ہے۔ غسل اس کو صرف نظافت اور صفائی کے طور پہ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں عیسائیوں کے اس عقیدے میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ابراہیم، ان کی اولادیں سب یہودی یا عیسائی تھے۔ اللہ فرمائے تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ ہاں، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے؟ جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت، یہ اس کو چھپاتے ہیں، اس کو ظاہر نہیں کرتے، اس لیے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ حضور کا تعارف، حضور کے اوپر اترنے والی قرآن کتاب کا تعارف ان کی پہلی کتابوں میں موجود ہے، اس کو چھپاتے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کا رنگ جو ہے اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ توحید ہے، توحید، جو ہر نبی کا جو ہے ایم تھا، مقصد تھا دنیا میں آنے کا، تو وہی رنگ ہے اللہ کا، جس پہ توحید کا رنگ چڑھ جائے گا، جیسے بلال پہ چڑھا ہے، ماریں پڑ رہی ہیں پھر بھی احد احد کی آواز لگاتا ہے۔ اسی کو سلطان باہو نے کہا ہے نا، صبغت اللہ کا ترجمہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو نے یوں کیا ہے کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جیں اے بوٹی لائی ہو۔ مرشد کامل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے ہمیں نظریہ توحید دیا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا رنگ۔ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ۔ میں جماعتیں گزر چکی ہے، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے کیا۔
تم سے دوسروں کے عمل کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک و بدعت سے پاک عقیدہ عطا کرے اور ہمیں شرک و بدعت سے محفوظ فرمائے۔ صحیح ابراہیمی